مووی کے سٹارٹ میں ہم دو مورمن مشنری لڑکیوں سے ملتے ہیں جن کے نام سسٹر پیکسٹن اور سسٹر بارنز ہیں۔ ان کا مشن ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پیغام پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف لائیں۔ پیکسٹن فکر مند ہوتی ہے کیونکہ وہ اب تک ایک بھی انسان کو اپنے مذہب کی طرف نہیں لا سکی۔ دوسری طرف بارنز زیادہ کانفیڈنٹ لگتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی 8 یا 9 لوگوں کو کنورٹ کر چکی ہے۔ دونوں لڑکیاں شہر میں گھومتی ہیں اور اپنا پیغام پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی بات سننے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اپنی لسٹ دیکھتی ہیں کہ اب کس کے پاس جانا ہے۔ وہ جلد ہی ایک ایسے آدمی کے گھر پہنچتی ہیں جس نے پہلے مورمن مذہب میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ وہ باہر اپنی بائسیکلز لاک کرتی ہیں اور دروازے پر ناکنگ کرتی ہیں۔ دروازہ ایک بوڑھا آدمی کھولتا ہے جس کا نام ریڈ ہے۔ وہ انہیں گرم جوشی سے ویلکم کرتا ہے اور پیکسٹن اپنا یاد کیا ہوا بھاشن سنانے لگتی ہے، لیکن ریڈ بارش کو دیکھ کر ان سے کہتا ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بیوی بھی گھر میں ہے۔ اندر جاتے ہی لڑکیاں اپنے بارش میں بھیگے ہوئے کوٹ بوڑھے آدمی کو دے دیتی ہیں۔ ریڈ انہیں بیٹھنے کے لیے کہہ کر کچن میں جاتا ہے اور کچھ دیر بعد 2 سافٹ ڈرنکس اور ایک کینڈل لے کر واپس آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی بیوی بہت شرمیلی ہے اور اس وقت کچن میں وہ بلیو بیری پائی بنا رہی ہے۔ لڑکیاں جو پائی کی خوشبو محسوس کر سکتی ہیں کہتی ہیں کہ اسے بھی کمرے میں ہونا چاہیے۔ ریڈ انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ جلد آ جائے گی۔ پھر وہ لڑکیوں سے ان کی پرسنل لائفز کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے۔ وہ خوشی خوشی جواب دیتی ہیں اور پیکسٹن یہاں تک بتاتی ہے کہ وہ دوبارہ جنم لے کر تتلی بننا چاہتی ہے تاکہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ رہ سکے۔ لیکن پھر بوڑھا آدمی اچانک ایک عجیب سوال پوچھ لیتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ لڑکیاں واضح طور پر اس کے خلاف ہوتی ہیں، تو ریڈ کہتا ہے کہ جوزف اسمتھ جو مورمن ریلیجن کا فاؤنڈر تھا، اس نے کئی عورتوں سے تعلقات قائم کیے تھے جس کی وجہ سے ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج شروع ہوا۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسمتھ نے دوسرے مورمن مردوں کو بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے لیے انکریج کیا۔ اسی لیے ریڈ کا ماننا ہے کہ یہ پورا مذہب ذہن سازی یعنی برین واشنگ پر قائم ہے۔ باتوں کے دوران بارنز اس کی بیوی کے بارے میں پوچھتی ہے تو ریڈ کہتا ہے کہ وہ اسے بلانے جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے، بارنز جلتی ہوئی کینڈل کو غور سے دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ بلیو بیری پائی کی خوشبو کچن سے نہیں بلکہ اسی کینڈل سے آ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ بات پیکسٹن کو بتا سکے، بوڑھا آدمی واپس آ جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اندر چلیں جہاں اس کی بیوی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن اندر جانے سے پہلے بارنز ایسا ظاہر کرتی ہے جیسے اسے اپنے سینئر کی کال آ رہی ہو، تو ریڈ انہیں کچھ وقت دے دیتا ہے۔ پھر بارنز گھبرا کر پیکسٹن سے کہتی ہے کہ انہیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ اسے اس آدمی میں کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ جلدی سے مین دروازے کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ان کی بائسیکلز کی چابی بارنز کے کوٹ میں ہے۔ اس کے باوجود وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ بند ہوتا ہے اور جتنی بھی کوشش کریں وہ اسے کھول نہیں پاتی۔ پیکسٹن چرچ میں کسی کو فون کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سگنل نہیں آتا، جو کہ بہت عجیب بات ہے۔ اسی لمحے اچانک لائٹ چلی جاتی ہے اور کوئی اور راستہ نہ دیکھ کر لڑکیاں ریڈ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہیں تاکہ اس سے مدد مانگ سکیں۔ وہ اندھیرے راستے میں چلتی ہیں اور جلد ہی ایک اسٹڈی روم میں پہنچتی ہیں جہاں 2 اور دروازے ہوتے ہیں۔ وہیں انہیں ریڈ نظر آتا ہے۔ لڑکیاں اسے بتاتی ہیں کہ ان کے سینئر کی کال آئی تھی اور انہیں فوراً چرچ واپس جانا ہے۔ یہ سن کر ریڈ خوشی سے کہتا ہے کہ وہ جا سکتی ہیں اور ان کے کوٹ واپس کر دیتا ہے، لیکن وہ حیران رہ جاتی ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ سائیکل کی چابی بارنز کی پاکٹ میں نہیں بلکہ پیکسٹن کی پاکٹ میں ہے۔ پھر بھی وہ جانے کا فیصلہ کرتی ہیں اور ریڈ سے کہتی ہیں کہ وہ مین دروازہ کھول دے، لیکن ریڈ بتاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ دروازے کے لاکس ٹائمر پر لگے ہیں اور وہ اگلی صبح تک نہیں کھلیں گے اور باہر جانے کا ایک ہی راستہ پچھلا دروازہ ہے۔ یہ سن کر لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں اور سمجھ نہیں پاتی کہ کیا کریں۔ حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں جب ریڈ اچانک کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کسی نے بھی انہیں فون نہیں کیا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ گھر کی چھت اور دیواریں میٹل سے ڈھکی ہوئی ہیں جو کسی بھی نیٹ ورک سگنل کو روک دیتی ہیں۔ یہ سن کر بارنز غصے میں دروازوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ باہر جانے والا راستہ کون سا ہے، لیکن ریڈ کوئی صاف جواب نہیں دیتا۔ پھر پیکسٹن اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بلائے تاکہ وہ ان کو باہر لے جا سکے۔ اس کے جواب میں ریڈ مسکرا کر کہتا ہے کہ وہ پہلے ہی اس خوشبودار کینڈل کو دیکھ چکی ہیں اور جانتی ہیں کہ وہاں کوئی اوون یا پائے نہیں ہے، لیکن وہ اب بھی یہی سمجھتی ہیں کہ اس کی بیوی واقعی موجود ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ گاڈ پر یقین رکھتی ہیں، صرف اس لیے کہ یہ بچپن سے ان کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے۔ یہ سن کر دونوں لڑکیاں بہت گھبرا جاتی ہیں۔ بارنز جلدی سے اسٹڈی روم کے دونوں دروازے کھولتی ہے
لیکن مایوسی کے ساتھ دیکھتی ہے کہ دونوں ہی باہر نہیں جاتے بلکہ ایک اندھیری بیسمنٹ کی طرف کھلتے ہیں۔ دوسری طرف مورمن چرچ میں ایک پادری جس کا نام کینیڈی ہے دن ختم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیلی اٹینڈنس کا ریکارڈ دیکھتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ بارنز اور پیکسٹن ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں تو وہ شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر ریڈ دنیا کے ریلیجنز پر اپنی رائے دینا شروع کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ فیکٹس کے مطابق تمام بڑے توحیدی مذاہب جن میں یہودیت، عیسائیت، اسلام اور مورمنزم شامل ہیں، ایک ہی بنیادی کانسیپٹ سے مختلف شکلوں میں نکلے ہیں۔ پھر ریڈ کہتا ہے کہ یہودیت کو اصل مذہب سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ان تمام مذاہب کی جڑ ہے، لیکن آج دنیا کی صرف 0.2% آبادی یہودیت پر عمل کرتی ہے، جبکہ اس کی نقل کرنے والے مذاہب کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیت اپنے خدا کو ایڈورٹائز نہیں کرتی اور دوسرے مذاہب کی طرح کوئی پرچار کرنے کے منصوبے نہیں بناتی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم لڑکیاں صرف سیلز پرسن کی طرح ہو جو ایک عقیدے کو کسی پروڈکٹ کی طرح بیچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے بعد ریڈ دونوں دروازوں پر بلیف اور ڈس بلیف لکھتا ہے اور لڑکیوں کو چیلنج دیتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو چن کر باہر نکلیں۔ پیکسٹن ڈس بلیف والے دروازے میں انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن بارنز اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ انہیں جانے نہیں دے گا۔ پھر بارنز بلیف والے دروازے میں انٹر ہونے کا فیصلہ کرتی ہے اور پیکسٹن بھی اس کے پیچھے چلتی ہے۔ وہ ریڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ نہیں آئے گا، لیکن وہ خاموشی سے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ جلد ہی ایک اندھیری بیسمنٹ میں پہنچتی ہیں جہاں صرف ایک ٹیبل اور ایک فولڈ ہونے والی چیئر ہوتی ہے۔ بارنز ٹیبل کو کھسکاتی ہے اور اس کے اوپر چیئر رکھ کر اونچی کھڑکی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے کے کھلنے کی آواز سنتی ہیں، وہ جلدی سے فرنیچر کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہیں۔ پھر بارنز پیکسٹن کو ایک لیٹر اوپنر دیتی ہے جو اس نے ریڈ کے اسٹڈی روم سے اٹھایا تھا اور اس سے کہتی ہے کہ اگر ریڈ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے استعمال کرے۔ کچھ لمحوں بعد کوئی بیسمنٹ میں آتا ہے اور لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ یہ ریڈ ہے، لیکن وہ حیران رہ جاتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ یہ ایک ننگے پیر عورت ہے جو ایک گندے لباس میں ہے اور بہت کمزور اور بہت زیادہ بوڑھی ہے۔ وہ عورت خاموشی سے ایک پائے ٹیبل پر رکھتی ہے اور پھر اچانک زمین پر جھٹکے کھانے لگتی ہے۔ اسی دوران ریڈ بیسمنٹ میں لگے اسپیکرز کے ذریعے لڑکیوں سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ریڈ کہتا ہے کہ یہ عورت ایک پروفٹ ہے اور آج وہ دونوں ایک چمتکار دیکھنے والی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عورت پائے کھانے لگتی ہے اور ریڈ بتاتا ہے کہ اس میں زہر ہے اور وہ جلد ہی مر جائے گی۔ دونوں لڑکیاں شدید صدمے میں آ جاتی ہیں، لیکن ریڈ انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ عورت جلد ہی گاڈ کی طاقت سے دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ بارنز اور پیکسٹن خوف کے عالم میں دیکھتی ہیں کہ وہ عورت ٹیبل پر گر جاتی ہے اور دم توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد ریڈ انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ عورت کی حالت چیک کریں۔ لڑکیاں گھبراہٹ کے ساتھ اس کی پلس اور سانس دیکھتی ہیں اور آخر اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ وہ واقعی مر چکی ہے، لیکن ریڈ پورے یقین سے کہتا ہے کہ وہ جلد ہی واپس آئے گی اور انہیں مرنے کی دنیا کے بعد کے بارے میں بتائے گی۔ اسی لمحے اچانک بیل بجتی ہے اور ریڈ دروازہ کھولنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ لڑکیاں زور زور سے چیخنے لگتی ہیں لیکن ان کی آواز مین دروازے تک نہیں پہنچتی۔ ادھر گھر کے باہر برفانی طوفان میں کھڑے انسان کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ کینیڈی ہوتا ہے۔ کینیڈی پوچھتا ہے کہ کیا ریڈ نے چرچ کی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو اسے ملنے آنے والی تھیں، لیکن ریڈ جواب دیتا ہے کہ اس نے انہیں نہیں دیکھا اور وہ اس کے گھر نہیں آئی تھیں۔ دوسری طرف لڑکیاں بیسمنٹ کے بند دروازے کے نیچے موجود چھوٹے سے گیپ سے دیکھتی ہیں اور ایک میچ باکس کو قالین پر پڑا ہوا پاتی ہیں۔ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ قالین کو آگ لگا دیں، اس امید میں کہ دھواں کینیڈی کی توجہ اپنی طرف کر لے گا۔ باہر کینیڈی ریڈ کو پریشان کرنے پر معذرت کرتا ہے اور واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے جبکہ ریڈ اسے دیکھتا رہتا ہے۔ ادھر بیسمنٹ میں لڑکیاں آہستہ آہستہ قالین کو سیڑھیوں کی طرف کھینچتی ہیں اور آخر میچ باکس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہیں تو پیکسٹن دیکھتی ہے کہ عورت کی لاش اپنی اصلی جگہ سے تھوڑی سی ہل چکی ہے۔ بارنز اس کی بات کو اگنور کرتی ہے اور ماچس جلانے پر توجہ دیتی ہے، لیکن وہ اسے جلانے میں ناکام رہتی ہے۔ اچانک وہ مردہ عورت حرکت میں آ جاتی ہے اور الٹی کرنے لگتی ہے۔ پھر وہ اچانک بولنا شروع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا۔ آخر میں وہ ایک ہی جملہ دہراتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اسی لمحے ریڈ بھی بیسمنٹ میں آ جاتا ہے اور اس عورت کو لڑکیوں سے دور کھینچ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو الفاظ انہوں نے ابھی سنے ہیں وہ مقدس ہیں اور انہیں مذہبی کتابوں میں لکھا جائے گا۔ پھر وہ لڑکیوں کو اکساتا ہے کہ وہ بھی مر کر زندگی کے بعد کے رازوں کو جان سکتی ہیں۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے انہیں واضح جواب مل جائے گا کہ مرنے کے بعد کی دنیا کا کوئی وجود نہیں، لیکن بارنز بحث کرتی ہے کہ جو کچھ اس عورت نے دیکھا وہ صرف ایک وہم تھا جو موت کے قریب ہونے کی وجہ سے ہوا۔
وہ بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹی بچی تھی تو فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئی تھی اور اسے مردہ قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت بارنس نے بھی وہی چیزیں دیکھی تھیں جو اس عورت نے بتائیں، لیکن پھر وہ زندگی کی طرف واپس آ گئی۔ یہ کہہ کر وہ پیکسٹن کو اشارہ کرتی ہے کہ حملہ کرے، لیکن اس سے پہلے کہ پیکسٹن کچھ کر سکے، ریڈ اچانک چاقو سے بارنس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر پیکسٹن شدید گھبرا جاتی ہے اور گھبراہٹ میں دروازہ پیٹتے ہوئے زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگتی ہے، لیکن ریڈ سکون سے اسے دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بارنس کسی بھی لمحے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے وہ پہلے والی عورت ہوئی تھی، لیکن کچھ منٹ گزر جاتے ہیں اور بارنس واپس نہیں آتی۔ تبھی ریڈ اس کا دایاں بازو چیر کر اندر سے ایک میٹل کا ٹکڑا نکال لیتا ہے۔ پھر وہ پیکسٹن کو وہ میٹل کا ٹکڑا دکھاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک مائکرو چپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بارنس حقیقت میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک کمپیوٹر پروگرام تھی جو اس دنیا کی سیمولیشن میں ڈالی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بارنس دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک سیمولیشن ہے اور اصل دنیا تک پہنچنے کا واحد راستہ موت ہے۔ پھر وہ پیکسٹن کو خودکشی کرنے پر اکساتا ہے، لیکن پیکسٹن سوچتی ہے کہ یہ میٹل کا ٹکڑا اصل میں ایک برتھ کنٹرول امپلانٹ ہے۔ پھر وہ سمجھانے لگتی ہے کہ یہ سارا دوبارہ زندہ ہونے کا معاملہ صرف ریڈ کا بنایا ہوا ایک فریب ہے۔ سب کچھ باریکی سے دیکھنے کے بعد پیکسٹن کہتی ہے کہ جب کینیڈی کی وجہ سے ان کا دھیان ہٹ گیا تھا تو ایک دوسری عورت خفیہ دروازے سے باہر آئی تھی جس نے مرنے والی عورت کی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ عورت مردہ عورت کی جگہ پر آ گئی اور ریڈ کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کو دہرانے لگی، لیکن اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایسا جملہ بول دیا جو ریڈ کے اسکرپٹ میں شامل نہیں تھا، اور کہہ دیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے بارنس کا قتل اور پیکسٹن کو نقلی دنیا کے وجود کا یقین دلانے کی ریڈ کی کوشش، سب کچھ اس کے ناکام پلان کو چھپانے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ یہ سب کہنے کے بعد پیکسٹن بیسمنٹ میں چھپے ہوئے دروازے ڈھونڈنے لگتی ہے۔ آخر اسے ایک خفیہ دروازہ مل جاتا ہے جو ایک اور بیسمنٹ کی طرف کھلتا ہے۔ ریڈ اسے وارن کرتا ہے کہ وہ اندر نہ جائے جب تک کہ وہ سچے مذہب کو ڈھونڈنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن ان سب واقعات کے باوجود پیکسٹن آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ وہ حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ پھر وہ ایک سرنگ سے نیچے اترتی ہے اور وہاں ایک عورت کی لاش دیکھتی ہے جو اس کی باتوں کو سچ ثابت کرتی ہے۔ اسی دوران ریڈ دروازہ بند کر دیتا ہے، لیکن پیکسٹن اپنے موبائل کی روشنی کا استعمال کر کے مزید گہرائی میں چلتی رہتی ہے۔ وہ سرنگوں کی کھوج شروع کر دیتی ہے اور کئی دروازے اور کمرے دیکھتی ہے جو خفیہ نشانات اور شیطانی رسومات کے نشانات سے بھرے ہوتے ہیں۔ جلد ہی اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جو ان کی بائسیکل کے پیڈ لاک سے بند ہوتا ہے اور اسے اس تالے کی چابی اپنی پاکٹ میں ملتی ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ بہت گھبرا جاتی ہے کیونکہ اندر ایک ٹھنڈا اسٹور روم ہوتا ہے جہاں کمزور عورتیں چھوٹے پنجروں میں قید ہوتی ہیں۔ اسی لمحے ریڈ وہاں پہنچتا ہے اور پیکسٹن سے پوچھتا ہے کہ کیا اب اسے سمجھ آ گیا ہے کہ سچا مذہب حقیقت میں کیا ہے۔ جواب میں پیکسٹن کہتی ہے کہ جب ریڈ انہیں لیونگ روم میں اکیلا چھوڑ کر گیا تھا تو وہ دراصل باہر جا کر ان کی بائسیکلز لے آیا تھا تاکہ اگر کوئی انہیں ڈھونڈنے آئے تو ان کا کوئی سراغ نہ ملے۔ انہیں لگا تھا کہ ریڈ نے غلطی سے چابی غلط پاکٹ میں ڈال دی ہے، لیکن اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ اس نے پہلے سے ہر چیز پلان کی ہوئی تھی تاکہ پیکسٹن کو اسی جگہ تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے یہاں تک نہیں پہنچی۔ وہ مزید بتاتی ہے کہ ریڈ چاہتا تھا کہ وہ سمجھے کہ وہ اس وقت یہاں صرف اس لیے کھڑی ہے کیونکہ ریڈ چاہتا تھا کہ وہ یہاں ہو، یعنی آخر پیکسٹن کو سچا مذہب مل گیا ہے اور وہ ہے قابو کرنا، یعنی کنٹرول۔ یہ سن کر ریڈ امپریس ہوتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ پیکسٹن بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں موجود کوئی بھی عورت زبردستی نہیں لائی گئی، بلکہ ان کے اپنے عقائد اور فیصلے ہی انہیں اس انجام تک لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد ریڈ ایک عورت کی انگلی کاٹ دیتا ہے کیونکہ اسی نے پہلے اس کے لکھے ہوئے اسکرپٹ سے ہٹ کر بات کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر پیکسٹن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پاگل آدمی مذہب پر باتیں کرنے لگتا ہے، پیکسٹن موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے اور بارنس کے دیے ہوئے لیٹر اوپنر سے ریڈ پر وار کر دیتی ہے۔ پیکسٹن بھاگتے ہوئے ایک سیڑھی چڑھتی ہے یہاں تک کہ وہ اسٹڈی روم تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے دروازے کے آگے ایک ٹیبل رکھ کر راستہ بند کر دیتی ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ گھر کے سارے دروازے لاک ہیں۔ آخر میں پیکسٹن اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ باہر نکلنے کا واحد راستہ نیچے جا کر کوئی اور دروازہ ڈھونڈنا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بیسمنٹ میں پہنچتی ہے، ریڈ اس کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیتا ہے اور دونوں زخمی ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اپنی آخری ہمت جمع کر کے ریڈ پیکسٹن سے کہتا ہے کہ وہ ان دونوں کے لیے دعا کرے۔ پیکسٹن جواب دیتی ہے کہ دعا کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا، لیکن وہ یہ بھی مانتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچنے اور مدد کرنے میں کچھ خوبصورتی ضرور ہے۔
اس کے بعد پیکسٹن آخر دعا کرنا شروع کر دیتی ہے اور ریڈ زمین پر رینگتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر رونے لگتا ہے۔ اسی لمحے ریڈ چھری اٹھا کر پیکسٹن کو ختم کرنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن تبھی کوئی کیلوں والا لکڑی کا تختہ اس کے سر میں گھونپ دیتا ہے۔ یہ بارنز ہوتی ہے جو ابھی تک زندہ ہوتی ہے اور آخر اس ظالم آدمی کو مار ڈالتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی کمزور ہو کر گر جاتی ہے اور جلدی اپنی دوست کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد پیکسٹن رینگتے ہوئے اوپر جاتی ہے اور اس پورے گھر کا ایک ماڈل دیکھتی ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھتی ہے اور ایک ایئر ڈکٹ کے ذریعے فرار ہونے کا راستہ دیکھتی ہے۔ پیکسٹن اس راستے سے گزرتی ہے اور گھنٹوں کی اذیت کے بعد آخر اس منحوس گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر ایک تتلی آ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ منظر پیکسٹن کو اس خواہش کی یاد دلاتا ہے جو اس نے کی تھی کہ وہ دوبارہ جنم لے کر تتلی بنے گی اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ پھر تتلی غائب ہو جاتی ہے اور پیکسٹن کو برف سے ڈھکے سنسان منظر میں اکیلا چھوڑ جاتی ہے اور یہاں مووی ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔